لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تعالیٰ اپنا حلال اتنا دے دے کہ میں حرام کی طرف سے بچ جاؤں، اور واغننی اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، بفضلک اپنے فضل سے اپنے علاوہ کسی سے غنی کر دے، بے نیاز کر دے۔ مال کو کیا کہا؟ صالح کہا۔ شریعت اس لیے یہ چاہتی ہے نا، معاشرے میں جو مال ہے وہ مال صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ دیندار لوگ مالدار ہو، مالدار لوگ دیندار ہو، کیونکہ جب مال دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں خیر کو فروغ ہے۔ دیندار آدمی اپنی ذات پہ مال خرچ کرے گا تو ایجاد کے کام کرے گا، اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کرے گا، اس کے گھر والے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت کا کام کریں گے۔ وہ مالدار آدمی خیر کے کاموں میں اپنا پیسہ لگائے گا، غربا پر پیسہ کرے گا، مساکین پہ پیسہ خرچ کرے گا، بیواؤں کی کفالت کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، مسجدیں بنوائے گا، مدرسے تعمیر کروائے گا، علماء کو پیسے دے گا، دعوتی تنظیموں کا تعاون کرے گا، اس کے مال سے خیر کو فروغ ملے گا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو معاشرے کا ویلتھ ہے وہ نیک لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ بھائی آپ کے شوہر کی محبت نا وہ پیسہ ہے جو آپ پہ خرچ کرتا ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں نا، ایسی مہنگائی کے دور میں جب قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آپ کا شوہر ایسے دور میں بھی اگر حلال کی 2 روٹی آپ کے منہ میں ڈال رہا ہے نا، واللہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کو شکریہ ادا۔ مسلمان اپنی سیاست اچھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی معیشت اچھی کرنی پڑے گی، اپنی اکانومی پہ دھیان دینا پڑے گا۔ جو ہمارے پیسے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ کریں، ہاں ایک حلال سسٹم بنائیں، بینکنگ کا حلال سسٹم بنائیں، انویسٹمنٹس کا حلال سسٹم بنائیں، وہ نہیں پیسہ لیا اڑ گئے، ہاں حلال سسٹم بنائیں، اپنی کمیونٹی کو مضبوط کریں، اپنے نوجوانوں کو برسری روزگار کریں، ان کے لیے امپاور کریں اپنے نوجوانوں کو۔ یہ ہماری سیاسی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہاں باقی عقیدے منہج پر محنت کرنی ہے، وہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ بغیر عقیدے اور منہج پر محنت کیے ہوئے کوئی قوم زوال سے نہیں نکل سکتی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے مال۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے ان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے لیے سوال کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس نعمت سے نواز دے۔ ہمارے دین میں مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک احسان ہے، اور اسلام کی بہت ساری خصوصیات میں سے خصوصیت ہے یہ کہ اسلام فی نفسہ ان اٹ سیلف مال کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتا، کہ مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز ہے۔
اور جو دنیا کے دیگر مذاہب ہیں ان مذاہب میں تصور یہ ہے کہ مال اپنے آپ میں ایک بری چیز ہے. اگر کسی کو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہے تو زندگی میں اس کو مال سے دستبردار ہو جانا چاہیے. دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کے لیے مال سے دستبردار ہو جانا، خود کو معاشی سرگرمیوں سے کاٹ دینا واجب ہے. ہمارے دین میں الحمدللہ یہ نہیں ہے. ہمارے دین میں مال کوئی بری چیز نہیں ہے اور فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں ان کے ہاں مال اپنے آپ میں بری چیز ہے اور فقیری ان کے یہاں پر اپنے آپ میں کوئی اچھی اور قابل تعریف چیز ہے. اس لیے آپ دنیا کے جو بہت سارے مذاہب ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو ولی ہوتے ہیں، جو ان کے یہاں مذہبی رہنما ہوتے ہیں، وہ خود کو ساری جو معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان سے کاٹ کے رکھتے ہیں. کاروبار نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے. یہ ان کے یہاں ولایت ہے، ان کے یہاں تقویٰ ہے. مال کو چھوڑ دینا، پیسہ نہیں کمانا دنیا کے دیگر مذاہب میں تقویٰ ہے نا. کرسچینٹی میں آپ دیکھیں جو پادری ہوتا ہے وہ کاروبار نہیں کرتا، کوئی تجارت نہیں کرتا، جاب نہیں کرتا، وہ خود کو کلیسا میں بند کر لیتا ہے. ہاں، یہ ان کے یہاں پہ تقویٰ ہے. بلکہ ان کے یہاں تو یعنی غالباً اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس طرح کا بھی آیات ہیں کہ کسی عیسائی، کسی پیسے والے کے لیے جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا نکل جانا مشکل ہے. کیا پیسہ فی نفسی بری چیز ہے؟ ہاں، بدھسٹوں میں آپ دیکھیں جو مذہبی بدھسٹ ہیں، اگر کسی آدمی کو بدھزم پر عمل کرنا ہے تو اس کو تو ہر خواہش کو مار دینا ہے، مال کی خواہش کو بھی مار دینا ہے. اس لیے جو بھکشو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، وہ اپنا بھیک مانگ کر کے زندگی چلاتے ہیں. ہندو مذہب میں بھی ہے کہ بھئی آپ کو اگر ایشور تک کے پہنچنا ہے تو آپ کو پھر دنیا کو تیاگ دینا ہے، سنیاس لے لینا ہے، جوگی بن جانا ہے، کہیں موکش کی پراپتی کے لیے غاروں میں یا ہمالیہ کی چوٹی پہ جا کر کے وہیں پر دھیان میں لگا رہنا ہے. مال کما کر کے انسان ایشور سے قریب نہیں ہو سکتا. ہمارے دین میں الحمدللہ مال کوئی بری چیز نہیں ہے اپنے آپ میں، اور فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ بعض ایک مسلمانوں میں جو یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بھی فقیر لوگ کوئی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور فقیروں کا مرتبہ کوئی بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. یہ دوسرے مذاہب کا عقیدہ ہے جو تصوف کے راستے سے مسلمانوں میں آ گیا ہے. یہ جو بعض مسلمانوں میں فقیری کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، یہ اسلام نہیں سکھایا ہے. یہ تصوف کے راستے سے دوسرے مذاہب کا عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں آ گیا ہے کہ بھئی فقیر لوگ کوئی بہت پہنچی ہوئی شخصیتیں ہوتی ہیں اور کوئی بہت قابل احترام لوگ ہوتے ہیں فقیر لوگ. یہ دوسرے مذاہب میں، دوسرے مذہب میں فقیروں کو بہت بڑے مرتبے والا سمجھا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی کروڑوں کی جائیداد میں کھیل رہا ہو وہ بھی بولتا ہے میں تو فقیر ہوں، جھولا اٹھا کے نکل لوں گا. فقیری کو دوسرے مذاہب میں بڑا سمجھا گیا، اسلام میں فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بھائی فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فقیری سے پناہ نہیں مانگتے ہیں. اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں فقر سے پناہ مانگتے تھے، ہے نا. بہت مشہور دعا ہے، کس کو بتائیں؟ فقر سے پناہ مانگنے کی دعا. سامع جو ہے نا، جو سننے والے ہیں خطبے میں، وہ خطیب سے گفتگو کر سکتے ہیں. جو یہ منع ہے نا کہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے، وہ آپس میں نہیں کرنا چاہیے. خطیب اگر کوئی سوال کرے جمعہ کے خطبے میں تو جواب دیا جا سکتا ہے. تو فقیری سے پناہ مانگنے کی دعا کیا ہے؟ ہاں، کسی کو بھی نہیں یاد ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہ تعالیٰ میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آپ صرف یہ دیکھیں، تصور کریں، مطلب فقیری سے پناہ تو مانگ رہے ہیں، فقیری کو کن چیزوں کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں؟ کفر اور عذاب قبر کے ساتھ اللہ کے رسول فقیری کو ذکر کر رہے ہیں. ہاں، اللہ میں کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور کفر میں اور فقر میں بہت گہری مناسبت ہے. ہاں، اس لیے پرانے بعض علماء کہا کرتے تھے کاد الفقر ان یکون کفرا. بہت ممکن ہے کہ کسی آدمی کی فقیری اس کو کفر تک لے کے چلی جائے. بعض مرتبہ انسان کا فقر اس کو
کفر تک لے کے چلا جاتا ہے. کہا جاتا ہے بازار میں ہر چیز بکتی ہے, ایمان بھی بکتا ہے. بعض مرتبہ فقیر آدمی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں گے, دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے, ہاں, اور دنیا کا سب سے لاجیکل مذہب بھی اگر کوئی ہے تو کرسچینٹی ہے. کوئی لاجک نہیں ہے اس میں, آپ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے اس لاجک کو. سارے انسان پیدائشی گنہگار ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ سارے انسانوں کے گناہوں کو کفارہ ہو جائے. کوئی لاجک ہے اس میں؟ ہاں, خدا تین ہے پر تینوں ایک ہے, پر ایک تین ہے, تین ایک ہے. کوئی لاجک نہیں ہے, کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. پر دنیا میں اس وقت کرسچینٹی اگر سب سے بڑا مذہب ہے تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ پیسوں کی بنیاد پر. ان کی چیریٹی کا کام, ان کی رفاہی خدمات, غربا میں, فقراء میں, مساکین میں پیسے بانٹنا, خدمات انجام دینا, سوشل ورک ان کا. وہ سوشل ورک ایسا ہے جس سے وہ لوگوں کا ایمان خرید لیتے ہیں. ہاں, لوگوں کا ایمان خرید لیتے ہیں. یعنی فقیری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک لے کے چلی جا سکتی ہے. اس وقت افریقہ کے بہت سارے غریب ممالک میں لوگ قادیانی ہو رہے ہیں پیسوں کی بنیاد پر, پیسوں کی طاقت سے. تو فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. فقیری اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فقیری سے پناہ نہیں مانگتے. اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان 5 میں سے ایک کیا ہے؟ غنا کا قبل فقری, اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. مطلب کیا ہے کہ مالداری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس نعمت کی ویلیو کو سمجھو, اس کا صحیح استعمال کرو اس سے پہلے کہ وہ نعمت چھین لی جائے اور تم فقیر ہو جاؤ. بھائی اگر فقیری نعمت ہوتی تو اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ مالدار ہو جاؤ فقیری کو غنیمت جانو. پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا فقیری کو غنیمت جانو, اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مالداری کو غنیمت جانو. فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. غریب رہنا, فقیر رہنا, ہاں, یہ علامہ اقبال کے شعروں میں جو دکھتا ہے تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. ہمارا طریق فقیری نہیں ہے. جان بوجھ کر کے انسان کو فقیر نہیں رہنا ہے. قناعت ایک الگ چیز ہے, فقیری ایک الگ چیز ہے. قناعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے, جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے, تم کو محنت سے ملا, اللہ کے فیصلے سے راضی رہو. پر جان بوجھ کر کے آدمی فقیر بنا رہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. فقیر رہنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیمار ہو گئے, غالباً حجۃ الوداع کا موقع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عیادت کرنے کے لیے گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی نہیں بچے گی. تو کہ اللہ کے رسول میں بہت پیسے والا ہوں, میرے پیچھے صرف ایک بیٹی ہے میری وراثت میں جس کو حصہ ملنے والا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں اتنی ساری دولت کا میں کیا کروں گا, میں اس مال کو پورا وصیت کر دیتا ہوں کہ میرے بعد پورا مال صدقہ کر دیا جائے. وصیت پورے مال کا صدقہ کر دیتا ہوں, وصیت کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال کہا نہیں. کہ اللہ کے نبی 2/3 مال کہا نہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 1/3 مال کی وصیت کر دوں, 1/3 مال کی وصیت کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا الثلث والثلث کثیر, 1 ثلث یعنی 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو, پر 1/3 مال کی وصیت کرنا, وصیت یعنی یہ مال میرے وارثین کو نہ ملے بلکہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے, کا 1/3 مال کی وصیت بھی زیادہ ہے. پھر فرمایا تم اپنے بچوں کو, اپنے وارثین کو اغنیا چھوڑ کر کے جاؤ, غنی بنا کر کے جاؤ اپنے پیچھے, یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو خیر من ان ترکہم عالۃ یتکففون الناس, اس سے کہ تم ان کو غریب بنا کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. اگر فقیر اور غریب ہونا کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں؟ اپنے پیچھے اپنے بچوں کو فقیر بنا کر کے جاؤ. پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے تو کوشش کرو تمہارے بعد تمہارے بچے کیا رہیں؟ غنی رہیں. سیٹ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک عجیب سا مزاج بن گیا ہے کیونکہ ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جن کے ہاں مال بری چیز ہے, تو ہمارے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ مال بری چیز ہے, یا سیٹ لوگ برے لوگ ہوتے ہیں. ایون وہ مولوی صاحب جو چندہ لے کر کے جاتے ہیں کسی سیٹ سے, وہ بھی جا کر کے فیس بک پہ سیٹ کے خلاف لکھ رہے ہوتے ہیں. بھئی سیٹ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, غنی ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, پیسہ مالدار ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کے لیے دعا کی ہے. اپنی دعا میں اللہ کے نبی نے مالداری مانگی ہے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے بڑی پیاری دعا ہے غنا کی دعا. غنا مانگا اللہ کے رسول نے. غنا مطلب کیا ہوتا ہے؟
ہاں غنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار کو نا. غنی کا مطلب اصلاً ہوتا ہے بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو. ہاں یعنی آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کو کسی کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ کے رسول نے اپنی دعاؤں میں غنا مانگا ہے. یاد ہے کسی کو دعا؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. غنا، اللہ کے رسول نے غنا مانگا، فرمایا اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، عفاف یعنی پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنی اور میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں. غنا یعنی مالداری. اللہ کے رسول نے غنا مانگا. بلکہ عفاف کا معنی بھی علماء نے یہ بیان کیا کہ پاک دامنی کی بہت ساری صورتیں. پاک دامنی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا، یہ بھی پاک دامنی ہے. اللہ کے رسول نے غنا مانگا دعاؤں میں. اور ایک دعا ہے غنا کی، ہاں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالیٰ اپنا حلال اتنا دے دے کہ میں حرام کی طرف سے بچ جاؤں، اور واغننی اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، بفضلک اپنے فضل سے اپنے علاوہ ہر کسی سے غنی کر دے، بے نیاز کر دے. تو غنا پیسہ مالداری کوئی بری چیز نہیں الحمدللہ ہمارے دین کے اندر. ہاں اللہ کے رسول نے غنا مانگا دعاؤں میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیر تھے. ہاں اللہ کے رسول فقیر اور غریب نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو غنی بنایا. اللہ کے رسول غنی تھے، ٹھیک ہے بھائی، ہجرت کے بعد کے جو حالات تھے اس میں تو سب کیا تنگ دستی تھی، وہ صورتحال ہی ایسی بن گئی تھی کہ اپنا مال دولت گھر کاروبار جائیداد چھوڑ کر کے کیونکہ مدینے میں آ رہے تھے تو ابتدائی جو عام طور پہ آپ مشکل حالات پڑھتے ہیں صحابہ وغیرہ کے، وہ ہجرت کے بعد کے فوری طور پہ حالات تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے دیا، اپنے نبی کو بھی دیا، صحابہ کو بھی دیا. بلکہ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے ہی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک مالدار تھے، ایک دم ایلیٹ کلاس میں سے نہیں تھے، پر اللہ کے نبی تاجر تھے. حضرت خدیجہ کے پاس بھی اچھا خاصا ویلتھ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے غنی بنایا. قرآن کی آیت ہے نا، اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا. اللہ کے رسول غنی تھے، اللہ کے رسول کے پاس الحمدللہ پیسے بہت تھے. اللہ کے رسول فقیر نہیں تھے بھائی. اللہ کے رسول 9 بیویاں تھیں اللہ کے رسول کی. سب کا خرچہ کون سنبھالتا تھا؟ اللہ کے رسول خود ہی سنبھالتے تھے نا. ہاں غریب آدمی تو ایک بیوی کا خرچہ نہیں سنبھال پائے گا. اللہ کے رسول کے پاس تو 9 بیویاں بیک وقت تھی، سب کا خرچہ. ساری بیویوں کو اللہ کے رسول سال میں ایک مرتبہ ہی سارا جو ان کا خرچہ ہوتا تھا کھجور کی شکل میں دے دیتے تھے نفقہ. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول بھی نہیں بچاتے تھے اور اللہ کے رسول کی بیویاں بھی بچاتی نہیں تھی. جو آتا تھا سب صدقہ کر دیتی تھی. ایسا نہیں کہ ان کے پاس تھا نہیں، معاملہ یہ تھا کہ وہ بچاتے نہیں تھے. دنیا کی ہرس نہیں تھی، دنیا طلبی ان کے دل میں نہیں تھی، تو جو آتا تھا سب خرچ کر دیتے تھے، پر غریب نہیں تھے. بھائی سخی کون ہوتا ہے؟ غریب آدمی سخی ہو سکتا ہے؟ ہاں غریب آدمی سخی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سخی تھے اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول غریب نہیں تھے نا. اللہ کے نبی کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہوں. تیز ہواؤں کی طرح اللہ کے نبی کی سخاوت ہوتی تھی. جو آ رہے دیے جا رہے، بانٹ رہے. اپنے ہی بانٹتے تھے نا کہ دوسرے کا لے کے دیتے تھے؟ اپنا ہی بانٹتے تھے نا، تبھی تو سخی. آپ کا لے کے میں بانٹ دوں تو کون سا میں سخی ہوں؟ ہاں سخی وہ ہے جو اپنا دینا. تو اللہ کے رسول بانٹتے تھے کون سا؟ جو اللہ کے رسول کا خود کا ہوتا تھا. اللہ کے رسول غریب نہیں تھے بھائی. مال غنیمت میں سے 5واں حصہ تو اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا. مال فے پورا کا پورا اللہ کے رسول کو ملتا تھا. مال فے وہ مال جو بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا تھا. صرف فدق کا جو باغ ہے نا، فدق کے باغ کی مالیت لاکھوں میں. ایسے علاقے میں وہ باغ تھا اور اس کی پیداوار ایسی تھی، صرف فدق کا باغ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فے میں ملا تھا، مال فے تھا. ہاں اس کی مالیت لاکھوں میں تھی. تو اللہ کے رسول غریب نہیں تھے الحمدللہ. ہاں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اللہ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو کیا کر دیا؟ غنی کر دیا. اللہ کے رسول غنی تھے اور اللہ کے رسول نے دعاؤں میں غنا طلب کیا. اپنے لیے مال مانگا، اپنے صحابہ کے لیے مال مانگا. مال کوئی بری چیز نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے لیے مال کی خواہش نہیں رکھتے. اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اس کے باوجود صحابہ کے لیے مال کی دعا کی.
ایک مرتبہ حضرت عمرو ابن عاص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا اور فرمایا یسلمک اللہ ویغنمک، ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو سلامت بھی رکھے گا اور خوب مال دے گا. وارغب لک فی المال رغبۃ صالحہ، اور اے عمرو میری یہ چاہت ہے کہ تم کو مال ملے، میری یہ چاہت ہے کہ تم کو مال ملے. حضرت عمرو نے کہا اللہ کے نبی لم اسلم للمال انما اسلمت رغبۃ فی الاسلام، اللہ کے رسول میں نے مال کی چاہت میں اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تو اسلام کی چاہت میں اسلام قبول کیا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کا مال بھی نیک ہوتا ہے، صالح آدمی کا مال بھی کیا ہوتا ہے؟ صالح ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے مال کو کیا کہا؟ صالح کہا، کہ صالح آدمی کا مال بھی کیا ہوتا ہے؟ صالح ہوتا ہے. شریعت اس لیے یہ چاہتی ہے نا معاشرے میں جو مال ہے وہ مال صالح لوگوں کے ہاتھ میں رہے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ دیندار لوگ مالدار ہوں، مالدار لوگ دیندار ہوں، کیونکہ جب مال دیندار لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں خیر کو فروغ ملتا ہے. جب دیندار آدمی کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے تو اس مال سے معاشرے میں خیر کو فروغ ملتا ہے. وہ دیندار آدمی اپنی ذات پہ مال خرچ کرے گا تو اطاعت کے کام کرے گا، اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کرے گا، اس کے گھر والے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت کا کام کریں گے. وہ مالدار آدمی خیر کے کاموں میں اپنا پیسہ لگائے گا، غربا پر پیسہ خرچ کرے گا، مساکین پہ پیسہ خرچ کرے گا، بیواؤں کی کفالت کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، مسجدیں بنوائے گا، مدرسے تعمیر کروائے گا، علماء کو پیسے دے گا، دعوتی تنظیموں کا تعاون کرے گا. اس کے مال سے خیر کو فروغ ملے گا معاشرے کے اندر. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو معاشرے کا ویلتھ ہے وہ نیک لوگوں کے کنٹرول میں رہے، کیونکہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں مال ہوگا تو نیکی کو معاشرے میں فروغ ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر یہ مال اشرار کے ہاتھ میں چلا جائے، نافرمانوں اور بددینوں کے ہاتھ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں گے تو نافرمانی کریں گے، ان کے جو قریب والے لوگ ہیں، ان کے دوست احباب خاندان رشتہ دار کے لوگ، وہ بھی نافرمان، ان پر بھی پیسہ خرچ کرے گا، وہ بھی نافرمانی کام کریں گے. وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ پیسہ خرچ کریں گے، وہ فلمیں دیکھیں گے، وہ جوے کھیلیں گے، وہ شراب پیئیں گے، وہ حرام کھائیں گے، وہ شادیاں کریں گے تو فضول خرچی کریں گے. ان کے مال سے شر کو فروغ ملے گا، نقصان ہوگا سوسائٹی اور سماج کا. اگر مالدار لوگ بے دین ہو جائیں، بگڑ جائیں تو وہ معاشرے میں فساد پھیلنے کا سبب بن جاتے ہیں. ہاں، وہ معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں. دنیا میں مالدار آدمی اگر شریر ہو جائے تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، دہشت گرد بن جاتے ہیں. وہ مال کمانے کے لیے فساد پھیلاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں تو فساد پھیلتا ہے. اس لیے قارون کو اس کی قوم والوں نے جو نصیحتیں کی تھی اس میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ، کیونکہ آدمی مالدار بھی ہو اور برا بھی ہو تو اس کا مال زمین پر فساد پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے. تو شریعت چاہتی ہے کہ مالدار لوگ دیندار ہو، دیندار لوگوں کو مال کمانا چاہیے، بڑی اسٹارٹ اپس ہمارے ہوں، بڑی کمپنیاں ہمارے ہوں، ہمارے نوجوان برسرے روزگار ہوں، پیسہ کمائیں. پیسہ کماؤ گی تو تم بھی آگے بڑھو گی، تمہاری کمیونٹی بھی آگے بڑھے گی. میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے مال کی فتنے پہ بہت گفتگو کی ہے. ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ مال بری چیز ہے. بھائی مال میں فتنہ ہے، ہر نعمت میں فتنہ ہے. مال میں فتنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال فی نفس ہی کوئی بری چیز ہے. ہر نعمت میں فتنہ ہوتا ہے بھائی، ہر نعمت اپنی جگہ پر فتنہ ہوتی ہے. فتنہ مطلب آزمائش. تو اللہ تعالیٰ جیسے بندے کو مصیبت میں ڈال کے آزماتا ہے ویسے ہی نعمت دے کر کے آزماتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مال میں اگر فتنہ ہے تو فقیری میں بھی فتنہ ہے. صرف مال اکیلے فتنہ نہیں ہے، فقیری بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول تشہد میں، جو آخری تشہد ہوتا ہے اس میں مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة المال ومن شر، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. اللہ تعالیٰ میں مالداری کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور فقیری کے فتنے کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. صرف مال فتنہ نہیں ہے، فقیری بھی فتنہ ہے. کیونکہ اللہ کبھی
مال دے کر کے آزماتا ہے، کبھی فقیر بنا کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے، خوب اس کی عزت افزائی کرتا ہے، تو بندہ کہتا ہے اللہ نے میری بڑی عزت افزائی کی۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب دوسری مرتبہ آزمائش شروع ہوتی ہے اور رزق میں تنگی کرتا ہے اللہ، رزق میں تنگی بھی آزمائش ہے، ہاں، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی۔ ہاں، تو مال، پہلی بات تو مال بھی فتنہ ہے، تو فقیری بھی فتنہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ صرف مال فتنہ نہیں ہے، ہر نعمت فتنہ ہے۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے لیے دعا کی ہے، پر اولاد بھی فتنہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ نعمت دے کر کے آزماتا ہے بندے کو کہ شکر کرتا ہے یا تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو مال بھی فتنہ ہے اور فقیری بھی فتنہ ہے، ہاں، ہر نعمت بلکہ فتنہ ہے، ہر نعمت فتنہ ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں برے پڑوسی سے۔ پڑوسی اچھا ہو تو نعمت ہے، برا ہو جائے تو فتنہ ہے۔ ہاں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن ولد اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اور اللہ تعالیٰ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ بیوی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ ہاں، پر بیوی اگر بگڑ جائے، اللہ تعالیٰ کی اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو، سنکی ہو، مطالبات کرنے والی ہو، شکوے شکایتیں کرنے والی ہو، تو یہ عورت، نافرمان عورت، بگڑی ہوئی بیوی انسان کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ ہاں، وہ 40 میں 60 کا ہو جاتا ہے جس کی بیوی اچھی نہیں ہے۔ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اللہ تعالیٰ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور میں ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا ہی مالک بن بیٹھے، بجائے میرے ماتحت رہنے کے، فرما بردار رہنے کے، میرا مالک بن جائے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، اور ایسے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سازشی رہن کا ہو، سازش کرنے والا ہو۔ ان حسنۃ دفنہا، میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو دفن کر دیتا ہے، کسی سے بیان نہیں کرتا۔ وَإِن سیئۃ نزعہا، اور اگر میرے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو بالکل نشر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہاں، سب جگہ پھیلانے لگتا ہے میری برائی کو۔ تو بھائی دوست ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، مال ہو، پڑوسی ہو، اچھے ہو تو نعمت ہے، بگڑ جائے تو فتنہ اور عذاب ہے۔ اکیلے مال میں نہیں، ہر نعمت میں فتنہ ہے۔ باقی فی نفسی ہی مال کوئی بری چیز نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرنے پر آپ کوئی اللہ رب العالمین نے روک لگا دی ہو، بلکہ کثرت مال بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بہت چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ لے کر کے آئیں اور فرمایا خادمک انس، اللہ کے رسول انس آج سے آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے انس کو کیا دعا دی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ رب العالمین انس کو کثرت سے مال دے اور کثرت سے اولاد دے۔ مال کی کثرت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، کثرت مال کے لیے دعا کی اور فرمایا جو تو اس کو دے اس میں برکت بھی عطا فرما۔ کثرت مال بھی کوئی بری چیز نہیں، اللہ کے رسول نے حضرت انس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو کثرت سے مال دے، اور اللہ تعالیٰ نے دیا بھی، اور کثرت سے اولاد دے، اللہ تعالیٰ نے دی بھی۔ ہمارے یہاں تو صورت حال ہے، مال کی کثرت کو تو شاید ہم نعمت سمجھ لیں، اولاد کی کثرت کو تو ہم، یعنی اگر کسی کو آج کے زمانے میں آپ دعا دیں اللہ تعالیٰ تم کو کثرت سے اولاد دے، وہ یہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ یہ دعا کی بد دعا ہے، ہاں، اس کو یہ سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا کہ یہ دعا کی بد دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت سے مال دے، کثرت سے اولاد دے، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت انس کا بہت مالدار لوگوں میں سے تھے، ہاں، اور ان کے بچے بھی بہت تھے، یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 سے زائد اپنے بچوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ عمر بھی لمبی ملی تھی نا، پیسہ بھی بہت تھا ان کا، کوفہ میں خود کا محل تھا ان کا۔ صحابہ کے بارے میں جو ہمارا ایک پرسیپشن ذہن میں بنا ہوا ہے نا، بہت غریب، فقیر، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، بھائی یہ جو صورتحال تھی کب کی تھی؟
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے، صحابہ کرام سب چھوڑ چھاڑ کر کے آ گئے تھے، کاروبار نہیں تھا، کوئی پراپرٹی تجارت سب چھوڑ کر کے آئے تھے، تو ہجرت کے آغاز میں پریشانی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے دیا نا، بہت دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ صرف صحابہ کے نام کا جو ترکہ بٹا ہے نا، ترکہ، ان کی وراثت کبھی جا کر کے پڑھیے. عبد الرحمن ابن عوف کی 4 بیویاں تھیں ان کی وفات کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیویوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ یعنی پراپرٹی کے 8ویں حصے میں تقسیم ہوگا نا. 8ویں حصے میں چاروں بیویوں کو، سب کو 8واں نہیں ملے گا، 8ویں میں چاروں کو ملے گا. صرف سونا 5 کلو ہر کسی کے حصے میں آیا. آپ سوچیں کتنی پراپرٹی رہی ہوگی. ہر بیوی کو 5 کلو صرف سونا. اتنی عبد الرحمن ابن عوف کے وارثین کو اتنا پیسہ ملا کہ انہوں نے پورا لیا ہی نہیں، تھک مت چھوڑ دیا بہت کچھ، اتنا پیسہ دیا. حضرت زبیر ابن العوام شروع میں بہت غریب تھے. جب حضرت اسماء بنت ابی بکر سے شادی ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زبیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غلام تک کے نہیں تھا. وہ تھا ان کا گھوڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی زمین ان کو دے دی تھی. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نوازا حضرت زبیر کو، ان کی وفات ہوئی نا. بعض علماء نے یہ جو روایتیں نقل ہوئی ان کی وراثت کی تقسیم کی، اگر انڈین پیسے کے حساب سے اندازہ لگایا جائے نا، 1,00,000 کروڑ سے زیادہ حضرت زبیر کی وراثت تھی جو تقسیم ہوئی ہے. 1,00,000 کروڑ. ہاں، تو ہم کو صحابہ کے بارے میں پرسیپشن یہی بنا ہوا ہے ہمارے ذہن میں کہ بہت غریب فقیر تھے. بھائی وہ شروعات کے دور میں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیا. اللہ کے رسول دعا کر رہے حضرت انس کے لیے، اللہ کثرت سے ان کو مال عطا فرما. ہاں، مال کوئی قرآن، بھائی صرف آپ قرآن کی تعبیر دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے. ایک نہیں، کئی مقامات پہ. خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی. مال اگر بری چیز ہوتی تو اس کو خیر کیوں کہا گیا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے. خیر یعنی مال. ہاں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر واجب کیا گیا ہے جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے، اگر تم خیر چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو وصیت کر دو. خیر یعنی مال. ہاں، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا ہے، ان سے کہیے جو بھی خیر تم خرچ کرتے ہو. ہاں، خیر یعنی مال، وہ والدین پہ، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. قرآن مجید میں اللہ نے مال کو فضل کا، فضل کیا فرمایا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. جو اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بخیلی ان کے لیے اچھی چیز ہے. فضل کا. ہاں، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ. جب نماز ختم ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی مال تلاش کرو، رزق تلاش کرو. اس لیے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلی. اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں. تو بھائی مال کوئی بری چیز انشاءاللہ تعالیٰ، اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا. مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے. پہلی چیز، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. دوسری چیز، مال ہماری ضرورت ہے، ہماری دنیا کی ضرورت ہے، ہماری دین کی ضرورت ہے. کتنی شدید ترین ضرورت ہے، یعنی ہمارے دین میں مال کتنا اہم ہے اندازہ لگائیے. اللہ کے نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. مال اتنی اہم ترین چیز ہے ہمارے دین کی نظر میں کہ آپ کا مال ہے، آپ اس کی حفاظت میں مارے گئے، اللہ کے آپ کا مقام شہداء والا ہے. ہاں، شہید کا مقام ہے آپ کا، جو شہید کا مقام ہوتا ہے. مال کی حفاظت میں مارے جانے والا ہمارے دین میں شہید ہے. آپ جا رہے تھے راستے میں، کسی ڈاکو نے حملہ کیا، آپ کا سامان لوٹنا چاہا، آپ نے مزاحمت کی، اس نے آپ کو فائر کر دیا، مار دیے گئے، شہید ہے اللہ کے یہاں پہ. آپ کی پراپرٹی پہ کوئی مافیا قبضہ کرنا چاہتا تھا، آپ نے مقدمہ دائر کر دیا، اس نے دشمنی میں آپ کو مار دیا، اللہ کے شہید ہیں آپ. مال اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی حفاظت میں مارا جانے والا اللہ کے یہاں شہید ہے. علماء نے جو مقاصد شریعت کا ایک موضوع ہوتا ہے نا، ایک اسلامی جو سائنسز ہے اس میں سے ایک سائنس کیا ہے؟ مقاصد شریعہ. شریعت کا مقصد کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں؟ علماء نے کہا ہے 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے شریعت نازل ہوئی. یعنی شریعت کے سارے احکام اگر آپ دیکھیں تو گھوم پھر کر کے ان کا مقصد 5 چیزوں کی حفاظت کرنا ہے، جن کو ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے. ہاں، 5 ایسی چیزیں جن کی حفاظت کرنا شریعت کا مقصد ہے. ان 5 میں سے ایک کیا ہے؟ مال.
ہے نا. دین عقل جان مال اور نسب. بعض لوگوں نے کہا کہ عزت بھی اس میں شامل ہے. ہاں 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا دین کا شریعت کا مقصد ہے. دین عقل جان مال اور نسب. اور بعض لوگوں نے کہا کہ 6 چیزیں ہیں عزت بھی اس میں شامل ہے. یعنی 5 چیزیں جن کی حفاظت کرنا شریعت کا بنیادی مقصد, اس میں سے کیا ہے؟ مال. اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. جو کم عقل ہیں ان کو اپنا مال مت دو جس مال کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے. دنیا میں کھڑے ہونے کے لیے ہم کو مال چاہیے, ہاں کھانے کے لیے مال چاہیے, پانی کے لیے مال چاہیے, رہائش کے لیے مال چاہیے, علاج کے لیے مال چاہیے, شادی کرنا ہے مال چاہیے, بچے پیدا کرنا ہے مال چاہیے, تعلیم حاصل کرنا ہے مال چاہیے, بچوں کو تعلیم دلانا ہے مال چاہیے. مال کے بغیر دنیا میں کچھ ہوتا ہے؟ ہاں مال ہماری زندگی کی ضرورت ہے. اس لیے ہمارے دین میں ہر مسلمان پر اتنا مال کمانا واجب ہے جتنا اس کے اوپر مالی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان پر اتنا مال کمانا واجب ہے جتنا مالی ذمہ داریاں ہیں. نہیں کمائے گا اللہ کے یہاں گنہگار ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری ان کو اٹھانا تھا, جس کا نفقہ اٹھانا تھا, جس کا خرچ اٹھانا تھا, ان کو ضائع کر دیا. ان کا خرچہ نہیں اٹھا کر کے ان کو ضائع کر دیا, اللہ کیا گنہگار ہو جائے گا. بیٹا ہے ہٹا کٹا توانا تندرست, باپ بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے, اس کی جسم میں طاقت نہیں بچی پیسے کمانے کے لیے, محنت کرنے کی اب اس کے اندر جرأت نہیں رہی, لیکن جوان بیٹا ہے پڑا رہتا ہے گھر میں, ہاں رات بھر پب جی کھیلتا ہے, دوپہر تک کے سوتا ہے اور دوپہر میں اٹھتا ہے 2 بجے 3 بجے, ابا کی جیب سے پیسہ لے کے نکل لیتا ہے. بیچارہ باپ بوڑھا ہو چکا, چہرے پہ جھریاں آ گئی, جسم میں طاقت نہیں بچی, لیکن کیا کرے گا. بیٹا لاپرواہ ہے تو باپ نے اس جوان بیٹے کی بھی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لاد کے رکھی ہے. نکلتا ہے گھر سے باہر, کبھی رکشہ چلا رہا ہے, کبھی ٹھیلا لگا رہا ہے, ہاتھ گاڑی کھینچ رہا ہے, ایک پیسہ جمع کر رہا ہے. یہ جوان تندرست توانا ہٹا کٹا مستنڈا بیٹا گھر پہ بیٹھا ہوا, اس کو فکر نہیں ہو رہی. اللہ کا ایسا لڑکا گنہگار ہے. ایسے نوجوان گنہگار ہے, باپ سے بڑھاپے میں کام کرا رہے, اس کے اندر طاقت نہیں, بجائے اس کے کہ باپ کی ذمہ داریاں اٹھا کر کے ان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لادے, اپنا بوجھ باپ کے کندھوں پہ لادا ہوا ہے. بلکہ بعض مرتبہ شادی کر لی, اب بیچارہ باپ سوچتا ہے شادی کر دو, ہو سکتا ہے ذمہ داری اٹھانے لگے, اب اس کی بھی ذمہ داری اٹھاتا ہے, اس کی بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری باپ اٹھا رہا ہے. گنہگار ہے ایسا بیٹا اللہ کے یہاں پہ. ہاں شادی کر لی ہے لڑکے نے, اب بیوی بیمار ہو رہی ہے, سسرال میں فون لگا رہے ہیں, اتنا خرچہ آ رہا ہے, پیسہ بھجواؤ. ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا, یہ بندہ شادی کر کے ڈیلیوری کا خرچہ نہیں سنبھال سکتا ہے, بھیج دیا بیوی کو, جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا. گنہگار اللہ کے یہاں. کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. آپ شوہر ہیں نا, آپ اگر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے اللہ کے یہاں گنہگار ہو جائیں گے. بہت سارے گھروں میں علاقوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی گھر میں غربت ہے, بیوی بیچاری جا کر کے دوسرے کے گھر میں برتن مانج رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, بٹن ٹاک رہی ہے. شوہر کہاں ہے تمہارا؟ تبلیغ میں نکلے ہوئے. ہاں شوہر تبلیغ میں نکل گیا, گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے نہیں ہے. گنہگار ہے آدمی. پہلے اپنی بیوی بچوں کو سنبھالو, ان کی ضرورتیں پوری کرو, پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں ہیں. تو پیسہ کمانا ہمارے دین میں واجب ہے. اور واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کرتا ہے اس کو, جو نہیں کرے گا اس کو گناہ ملے گا, جو کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ہمارے دین میں پیسہ کمانا ثواب کا کام ہے الحمدللہ. ہاں پیسہ کمانا ثواب کا کام ہے, اور ثواب بھی کتنا بڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک بڑے توانا تندرست طاقتور صحابی سامنے سے گزرے. صحابہ نے ان کی طاقت کو قوت کو دیکھ کر کے کہا لو خرج فی سبیل اللہ, اگر یہ اتنا طاقتور آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا, جہاد میں نکلتا, ہاں دشمنوں کی صفیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا, اتنا طاقتور آدمی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لو خرج یسعی علی ابویہ شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ. یہ نوجوان اگر اس لیے نکلا ہے گھر سے باہر کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں, ان بوڑھے ماں باپ کا خرچہ اٹھانا, ان کی ذمہ داریاں اس بچے کے, اس نوجوان کے کندھے پر ہے. یہ پیسہ کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کر سکیں. یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. پیسہ کمانے کا ثواب کتنا ہے؟ جہاد کا ثواب ہے.
آدمی اگر حلال کمانے کے لیے نکلا ہے تاکہ اپنے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کرے، اس کا پیسہ کمانا جہاد ہے اللہ کے یہاں۔ فرمایا لو خرج یسعی علی اولادہ صغارا فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ نوجوان اس لیے گھر سے باہر نکلا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کی کفالت کرنا، ان کا خرچ اٹھانا اس کے کندھے پر اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے۔ کوئی نہیں ہے گھر میں، ان خرج یسعی علی نفسہ یعفها، اس لیے نکلا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، پیسہ کما کر کے اپنی ضرورت خود پوری کروں گا، تو بھی یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں، یہ جہاد کا ثواب اس کو ملتا۔ پیسہ کمانے کا ثواب کیا ہے؟ جہاد کا ثواب ہے۔ اب پیسہ کمانے کی محنت جہاد سے کم ہے بھی نہیں۔ ہاں، پیسہ کمانا آج کے دور میں، پیسہ کمانا جہاد سے کم تر ہے۔ ہاں، ایسی مہنگائی کے دور میں جب حلال کے آپشنز بہت کم ہو گئے ہیں، حرام کے راستے بہت زیادہ کھلے ہوئے، حلال کمائی جہاد سے کم نہیں ہے۔ ہم بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ہاں بہنیں میری سن لیں، بعض مرتبہ عورتوں کو شکایت ہوتی ہے نا، میرے شوہر تو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ بھائی آپ کے شوہر کی محبت نا وہ پیسہ ہے جو آپ پہ خرچ کرتا ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں نا، ایسی مہنگائی کے دور میں جب قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آپ کا شوہر ایسے دور میں بھی اگر حلال کی 2 روٹی آپ کے منہ میں ڈال رہا ہے نا، واللہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کو شکریہ ادا کرو۔ پیسہ کمانا آسان نہیں ہے، حلال کمانا تو بہت مشکل ہے آج کے دور میں۔ ایسی مہنگائی کے دور میں اگر آپ کا شوہر حلال کی 2 روٹی آپ کے منہ میں ڈال دے رہا ہے نا، آپ کے برتن میں جو کھانا پروسا جا رہا ہے وہ حلال کا ہے، آپ کے ہاتھ میں جو خرچ دیا جا رہا ہے وہ حلال کا ہے، واللہ آپ کے شوہر کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ آدمی کی محبت کیا ہے؟ شوہر کی محبت وہ پیسہ ہوتی ہے جو کما کے لا کے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ ہاں، جہاد کا ثواب ہے کیونکہ ہے جہادی۔ آپ دیکھیے اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تہجد کا جہاں پہ ذکر ہے، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض ہاں یبتغون من فضل اللہ، کچھ لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے، کچھ لوگ ہیں جو مال کمانے کے لیے باہر نکلے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاد کا اور پیسہ کمانے کے لیے جو آدمی باہر نکلتا ہے نا، دونوں کا ذکر ساتھ میں کیا ہے، دونوں کا ذکر ساتھ میں کیا ہے۔ پیسہ کمانا ثواب ہمارے دین میں، جہاد کا ثواب اور پیسہ خرچ کرنا بھی ثواب۔ آخری بات بولتا ہوں میں، ہمارے دین میں پیسہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے سب سے بہترین لقمہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو آپ اپنی محنت کا کھاتے ہیں، خود کھا رہے ہیں نا ثواب ملے گا آپ کو، اپنی محنت سے کھاتے ہیں تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اپنا کھانے کے لیے آپ اگر پیسہ کما رہے ہیں نا، آپ کا کھانا ثواب۔ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اس لقمے پر بھی بندے کو ثواب دیا جاتا ہے جو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ہاں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ثواب، ماں باپ پہ خرچ کرنا ثواب، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ثواب۔ آپ جو بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، آپ بچوں کی ٹیوشن کی فیس بھر رہے ہیں، اسکول کی فیس بھر رہے ہیں، گھر کا بھاڑا بھر رہے ہیں، آپ راشن لے کر کے آتے ہیں مہینے میں، اس کا پیسہ آپ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کپڑے دلا رہے ہیں، کہیں تھوڑا بہت تفریح کے لیے گھمانے لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کا جو بھی ماہانہ 50,000 40,000 30,000 خرچہ ہے، یہ ایسے ہوا میں نہیں جا رہا۔ آپ کے ہر خرچ پر جو جائز خرچ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب لکھا جا رہا ہے، اور ثواب بھی چھوٹا موٹا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کے پاس 4 دینار ہوں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 دینار تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار سے غلام آزاد کرایا، 1 دینار تم نے کسی مسکین کو صدقہ کر دیا، اور 1 دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعظم اجرا عند اللہ، ان 4 دیناروں کو ثواب تو ملے گا، پر سب سے زیادہ ثواب کس دینار پہ ملے گا؟ اس دینار پر جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ ہاں، جو آپ روم کا بھاڑا بھر رہے ہیں، صدقے سے زیادہ ثواب لکھا جا رہا ہے وہ بھاڑے پہ۔ جو آپ سالانہ مہینے کا راشن لے کر کے آتے ہیں، بنیا کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، صدقے سے زیادہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ بچے کی اسکول کی فیس بھر رہے ہیں، وہ ایسے نالی میں نہیں جا رہی، صدقے سے زیادہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ہاں، بلکہ معاشرے میں کھڑے ہونے کے لیے صدقے سے زیادہ فائدہ مند یہ ہوتا ہے کہ آپ جائز جگہوں پہ خرچ کر لیں، ہے نا۔ آپ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتا ہے، اس سے معاشرہ آپ کا کھڑا ہوتا ہے نا، اکانومی بلڈ ہوتی ہے جب آپ خرچ کرتے ہیں۔ آپ جتنا خرچ کرتے ہیں حلال ذریعے سے، اتنی آپ کی اکانومی بھی مضبوط ہوتی ہے، بلکہ صدقے دینے سے اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہوتی
جائز جگہوں پہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، کہ جائز جگہوں پہ آپ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو جس پر پیسہ دیا ہے وہ کچھ نہ کچھ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ کی سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے. بیسک اصول ہے اکانومی کا یہ. تو کما رہے ہیں ثواب، خرچ کر رہے ہیں ثواب، اس لیے پیسہ کماؤ. ہاں آج کے خطبے کا خلاصہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا، پر کوشش کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا. ویژن بڑا رکھو، پیسہ کماؤ، اچھے اسٹارٹ اپس ہمارے ہونے چاہیے، اچھا ایک کم سے کم ویژن. میں اپنے نوجوانوں سے مجھے شکایت یہ نا بھائی پیسہ کمانے کی بھی للک نہیں ہے، دین سے جو دوری ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن کم سے کم پیسہ کمانے کی چاہت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ پیسہ کمائیں گے تبھی تو خرچ کریں گے نا. اتنا شریعت میں قرآن میں اتنا خرچ کرنے کا حکم ہے، خرچ آدمی کیسے کرے گا اگر وہ کمائے گا نہیں؟ ہاں جب ہمارے لوگ پیسہ کمائیں گے تو ہماری کمیونٹی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گی. اس لیے پیسہ کماؤ، ویژن بڑا رکھو، اچھا کاروبار کرو. کہیں اللہ تعالیٰ نے کم بھی دیا ہے تو نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا نا پر ویژن بڑا تھا. آفر تو مل رہا تھا نا، میری آدھی جائیداد لے لو. غالباً حضرت سعد ابن ربیع ان کے بھائی تھے، ہاں مواخات کرائی تھی. آفر تو یہ تھا کہ میری آدھی جائیداد لے لو، پر انہوں نے کیا نہیں، ویژن بڑا تھا، کہا میں خود تجارت کروں گا، مجھے بس بازار کا رستہ بتا دو. ہماری نوجوانوں کا ویژن بڑا نہیں ہے. پیسہ کمانی بے کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا. آپ نے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کوئی بھی کام کرو، لیکن اکتفا مت کرو، کوشش کرو کہ آگے بڑھو، مال میں بھی آگے بڑھو. جیسے دنیا میں آگے بڑھتے ہو، دین میں آگے بڑھتے ہو، دنیا میں بھی آگے بڑھو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اللہ نے جو تمہارا حصہ رکھا ہے اس کو مت بھولو. میں دیکھتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، بھائی کوئی ویژن ہی نہیں، کیا کر رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہاں پڑھیں گے، 10ویں کر لیں گے، 12ویں کر لیں گے، کسی کال سینٹر میں لگ جائیں گے، 20-22 ہزار کمائیں گے. ہاں بائک لے کر کے ڈیلیوری بوائے بن جائیں گے زومیٹو پہ. زومیٹو پہ ڈیلیوری بوائے بننا تو ایسا لگتا ہے ہمارے نوجوانوں کا ڈریم جاب بن گیا ہے، ڈریم جاب. اس کے آگے سوچ ہی نہیں رہے، بس یہ سوچ رہے ہیں کہ بائک لینا ہے، ڈیلیوری بوائے بن جانا ہے. ڈیلیوری بوائے ہونا بری چیز نہیں ہے، ہر پیشہ اللہ کا اچھا ہے، لیکن آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، ویژن بڑا ہونا چاہیے. کیونکہ خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کو، ہم کو اگر اپنی سیاست اچھی کرنی تو اپنی معیشت بھی اچھی کرنی پڑے گی، ہے نا. بغیر اپنی اکانومی کو مضبوط کیے ہوئے اپنی پالیٹکس مضبوط نہیں کر سکتے ہم. کیونکہ ڈیموکریسی میں اسٹیک کن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پاور کن کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے. ڈیموکریسی پیسے کا کھیل ہے، جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے اس کے ہاتھ میں پاور ہے. سیاسی لیڈر صرف ایک مکھوٹا ہوتے ہیں، پیچھے کنٹرول کون لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیپٹلسٹ، سرمایہ دار. ڈیموکریسی نام ہی اس کا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں ڈیموکریسی کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فور دا پیپل. حقیقت یہ ہے ڈیموکریسی کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا کیپٹلسٹ، بائی دا کیپٹلسٹ، فور دا کیپٹلسٹ. سرمایہ داروں کی حکومت، سرمایہ داروں کے ذریعے، سرمایہ داروں کے لیے. اور یہ پچھلے 8-10 سالوں میں اس حقیقت کو ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ سیاسی لیڈر تو صرف چہرہ ہے نا، کنٹرول کون کر رہا ہے پوچھے؟ ہاں پارلیمنٹ میں بول کوئی اور رہا ہوتا ہے، الفاظ کسی اور کے ہوتے ہیں، اس سرمایہ دار کے جس نے انویسٹ کیا ہوا ہے آپ کے الیکشن میں. ڈیموکریسی میں جس کمیونٹی کے پاس پیسہ جتنا ہے پاور اتنا ہے، ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر. ہاں ہمارے دیکھیے پارسی کمیونٹی کتنی چھوٹی ہے، 2% بھی نہیں ہوگی. پاور کتنا ہے ان کے پاس، ہولڈ کتنا ہے ہندوستان کی سیاست پر. جین لوگ آج گجراتی اگر اتنا آگے ہیں، کیوں آگے ہیں؟ انڈین پالیٹکس میں گجراتیوں کی پکڑ اس لیے کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. اگر مسلمان اپنی سیاست اچھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی معیشت اچھی کرنی پڑے گی، اپنی اکانومی پہ دھیان دینا پڑے گا. جو ہمارے پیسے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ کریں. ہاں ایک حلال سسٹم بنائیں، بینکنگ کا حلال سسٹم بنائیں، انویسٹمنٹس کا حلال سسٹم بنائیں. وہ نہیں پیسہ لیا اڑ گئے. ہاں حلال سسٹم بنائیں، اپنی کمیونٹی کو مضبوط کریں، اپنے نوجوانوں کو برسری روزگار کریں، ان کے لیے امپاور کریں اپنے نوجوانوں کو. یہ ہماری سیاسی بقا کے لیے بھی ضروری ہے. ہاں باقی عقیدے منہج پر محنت کرنی ہے، وہ تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. بغیر عقیدے اور منہج پر محنت کیے ہوئے کوئی قوم زوال سے نہیں نکل سکتی. پر اللہ کے نبی نے مسجدوں میں نمازیوں کی صفیں درست کی تو میدان جنگ میں مجاہدوں کی صفیں بھی درست کی. کام کرنے کے دونوں میدان ہوتے ہیں. نہ مسجد میں اکیلے رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نہ میدان میں اکیلے اللہ کی مدد آئے گی. دونوں جگہ ہم کو محنت کرنی پڑے گی. اپنا دین بھی درست کرنا پڑے گا، عقیدے منہج پہ بھی محنت کرنی پڑے گی، اپنی معیشت اپنی تعلیم پر بھی محنت کرنی پڑے گی. یہ آج کے خطبے میں میرا پیغام تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اندازہ ہے میں نے وقت زیادہ لے لیا کیونکہ ہمیشہ میرا آنا ہوتا نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ معذرت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کی توفیق دے.
اللہ تعالی ہم سب کو مال کے فائدوں سے فائدہ اٹھانے کی اور مال کی فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ایک حصہ تھا میرے خطبے کا، ہاں، مال کے فضائل کیا ہے، اس کی بھی کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اگلا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی توفیق ملی تو مال کے فتنے کیا ہیں، فتنے بھی، ایسا نہیں کہ فتنے نہیں، پر فتنوں پہ کیونکہ بہت گفتگو ہوتی ہے تو اس لیے میں نے ایک پہلو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ کبھی توفیق ملی تو مال کے فتنوں پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور مال کی دین میں بھی کیا فوائد ہے وہ بھی ایک موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی گفتگو کریں گے۔ بھئی یہ مسجد بنی ہے، پیسے سے تو بنی ہے، مدرسے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے پیچھے میری قوم کا انویسٹمنٹ ہے، تو میں کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے 4 باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو مال کی فتنوں سے بچائے اور مال کے فائدوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔